بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ یہ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات پر مشتمل ہے جو بالعموم غامدی صاحب کے مذہبی افکار پر پیش کی جاتے ہیں۔ اس سلسلے کی یہ 24ویں نشست ہے۔ ہم نے اب تک داڑھی، پردہ، فطرت اور سود کے موضوعات پر بہت تفصیلاً بات کی اور غامدی صاحب کے سامنے وہ اعتراضات رکھے جو بالعموم لوگ اور بالخصوص مذہبی روایت کے احباب غامدی صاحب کے افکار پر پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلہ اعتراض کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج ایک بہت اہم بحث جو بالعموم ہمیں سننے کو ملتی ہے انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، مختلف فتاوی کی صورت میں غامدی صاحب پر جو اعتراض ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب نے مہدی علیہ السلام کی آمد کا انکار کیا ہے۔ اس موضوع کو لے کر آج پھر حاضر خدمت ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب اب تک جتنے اعتراضات زیر بحث آئے اس کے بارے میں ہمارے جو علماء ہیں بالعموم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں ثانوی ہیں۔ دین کے احکام کے اندر بحث ہے، داڑھی ہو گیا، پردہ ہو گیا، سود ہو گیا یا فطرت کے مباحث ہو گئے، لیکن یہ وہ پہلا اعتراض ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ بات اب آگے بڑھ گئی ہے اور غامدی صاحب نے دین کے اس دائرے میں جہاں پر اختلاف چلیں کوئی نہ کوئی کر ہی رہا ہوتا ہے اس سے آگے بڑھ کے عقائد کی نوعیت کی چیز میں اختلاف کر دیا ہے اور یہ بہت سنگین انحراف ہے۔ سب سے پہلے گفتگو کا میں آغاز کرنے سے چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے پیچھے جن چیزوں میں بحث کی اور اب ہم جس موضوع پہ آگے ہیں، یہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، عقیدہ اور دین کے باقی احکام میں کیا فرق ہے، یہ عقیدہ کہاں بیان ہوتا ہے، اور دین نے جو عقائد کی فہرست دی ہے اس میں آپ نے اس کو کیوں شامل نہیں کیا؟ پہلی بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ لفظ عقیدہ بہت بعد کی ایجاد ہے۔ اچھا۔ قرآن مجید، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات، صحابہ کے آثار اس لفظ سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اچھا۔ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یا حدیثوں میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایمان ہے۔ میری کتاب میزان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایمانیات کا باب ہے، میں ان دنوں وہی باب پڑھا رہا ہوں۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کبھی یہ لفظ استعمال کیا ہے تو دین کے بنیادی عقائد کے لیے ایمانی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اچھا۔ قرآن مجید کو آپ پڑھ جائیے، آپ جگہ جگہ دیکھیے جہاں قرآن مجید نے لوگوں پر نقد کیا ہے، جہاں اپنے بنیادی تصورات کی دعوت دی ہے، جہاں ان پر اعتراضات کا سامنا کیا ہے، جہاں لوگوں کے اشکالات رفع کیے ہیں، ہر جگہ ایمان کی تعبیر ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، یعنی یہ قانون کیا ہے، شریعت کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، ایمانیات کے کیا پہلو ہیں، آپ ان کی تفصیلات سے واقف نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اپنی وحی نازل کی، نبوت کے منصب پر فائز کیا اور ایمان کی بھی تعلیم دی اور اس قانون کی بھی تعلیم دی جس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی اصطلاح شریعت بھی ہے، شرع بھی ہے اور اصلاً الکتاب ہے۔ قرآن میں یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، باقاعدہ استعمال ہوا ہے۔ تو ہمارے دین کے دو حصے ہیں، ایک کا تعلق ایمان و اخلاق سے ہے، دوسرے کا تعلق شریعت یا قانون سے ہے۔ ہماری اصطلاح ان تمام مباحث سے متعلق ایمان کی اصطلاح ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم روایت ہے، بلکہ روایات کے ذخیرے میں جس کی اہمیت غیر معمولی ہے، وہ حدیث جبریل ہے۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جبریل آئے تھے یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بتا رہے تھے تو دین سکھا رہے تھے، شب و روز جو تعلیمات بیان فرما رہے تھے دین سکھا رہے تھے، سنت کو جاری کر رہے تھے دین سکھا رہے تھے۔ تو وہاں یعلمکم دینکم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ خلاصہ تمہارے سامنے دین کا رکھ دیا جائے تاکہ جب تمہیں مراجعت کی ضرورت ہو تو بالکل متعین طریقے پر وہ چیزیں سامنے آ جائیں جو ماننی ضروری ہیں، جو کرنی ضروری ہے۔ تو اس موقع پر پہلا سوال یہی کیا گیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ یعنی عقیدے کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا، ایمان کیا ہے؟ اور اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ بالکل وہی جواب ہے جو قرآن مجید میں 10 جگہوں پر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایمانیات گنوائے گئے ہیں، کئی جگہوں پر گنوائے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہی ایمانیات وہاں بیان کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ 5 چیزیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، روز جزا پر ایمان۔ اب اگر آپ نے عقیدے کی اصطلاح استعمال کرنی ہے تو وہ انہی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، یعنی اسلام کے عقائد، اسلام کی ایمانیات، اسلام میں جن معنوں کو ماننے کا لوگوں کو پابند کیا گیا ہے وہ یہی 5 چیزیں۔ اس کے سوا کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، بے معنی بات ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصریح سے انحراف کرنا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے کیا یہ ہے کہ کچھ اخبار آ گئے ہیں روایات میں، وہ ماضی کے بھی ہو سکتے ہیں، مستقبل کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اخبار کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی کوئی معلومات دی گئی۔ میں اس کی مثال قرآن سے دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں بھی اخبار ماضیاں ہیں، سیدنا سلیمان کے واقعات، ملکہ بلقیس کا تخت، ہدہد کا قصہ، اصحاب کہف کی داستان، ذوالقرنین کا قصہ، یہ سب قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ ان کو عقائد کی فہرست میں کیوں شامل نہیں کرتے؟ یہ کہ ایمانیات عقائد بالکل الگ چیز ہے، اور اخبار خواہ وہ قرآن میں ہوں خواہ وہ کسی روایت میں آؤ، وہ بالکل اور چیز ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن مجید میں اگر کوئی اخبار بیان ہوئے ہیں تو ان کو بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی روایت کے بارے میں اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ دین کے احکام کو مانتے ہیں، جس طرح آپ شریعت کو مانتے ہیں، جس طرح آپ قرآن مجید کی دوسری تصریحات پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں اصل میں اللہ کی کتاب پر یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی فرع ہے۔ جب ہم ایک چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی مخبر صادق کی ہے، اور قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے تو اس میں جو ہر فرق بیان ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کو اس طرح بیان کرنا کہ ذوالقرنین کا واقعہ ایمانیات میں شامل ہے، یا اصحاب کہف کا قصہ ایمانیات میں شامل ہے۔ ایمانیات وہی ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیا، جن کو قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ اب قیامت تک کسی شخص کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایمانیات میں کوئی اضافہ یا کمی کرے۔ جب اسلام کی دعوت دی جائے گی یہی ایمانیات بیان کیے جائیں گے، جب کسی شخص کے ایمان پر گفتگو کی جائے گی تو یہی 5 چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ باقی تمام معاملات خواہ وہ شریعت کے ہوں خواہ وہ اس طرح کے اخبار کے ہوں، یعنی اخبار ماضی کے ہوں، اخبار حال کے ہوں، اخبار مستقبل کے ہوں، اس طرح کی تمام چیزوں پر بحث کی گنجائش ہوگی، ان کی تعویل ہو سکتی ہوگی، ان کے بارے میں میرا نقطہ نظر آپ کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے، ان کی تحقیق کے معاملے میں 2 رائیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ میرا فہم، آپ کا فہم، ابو حنیفہ کا فہم، شافعی کا فہم، شاطبی کا فہم، کسی بڑے مفسر کا فہم، زمخشری کا فہم، آلوسی کا فہم مختلف ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ایکڈیمک نوعیت کی چیزیں ہیں، یعنی جن میں اللہ کی کتاب کو سمجھا جاتا ہے یا کسی حدیث کو سمجھا جاتا ہے، اس میں 1000 اختلافات ہو سکتے ہیں۔ ان کو عقائد کی فہرست میں شامل کرنا اور ایمانیات کے درجے میں لے جانا یہ بجائے خود دین میں ایک بدعت کو داخل کرنا ہے۔ اس وجہ سے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ایمانیات 5 ہیں، وہی ایمانیات ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، وہی ایمانیات ہیں کہ جو حدیثوں میں آئے ہیں، وہی ایمانیات ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے جواب میں بیان کیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ یعلمکم دینکم۔ انہی ایمانیات کی بنیاد پر ہمیں مسلمانوں کے ساتھ بات کرنی ہے، ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی بات کرنی ہے، ان میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سب یہ جو آپ نے بتایا کہ جو ایمانیات ہیں، جو دین کے وہ بنیادی تقاضے جن کی وجہ سے ایک شخص مسلمان کہلاتا ہے، اس کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، یہ بتائیے گا اللہ تعالیٰ نے جب یہ بنیادی تصور انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی پیغمبر کو، تو اب پیغمبر نے یہ بنیادی چیز پہنچانے کے لیے وہ کون سے ذرائع ہیں جن کو استعمال کیا، اور ان ذرائع میں کیا کہیں پر یہ بات جس کو ایک عقیدے اور ایمان کا تقاضا کہا جاتا ہے کیا وہاں مذکور ہے، جس کو آپ قرآن و سنت کہتے ہیں؟ تمام ایمانیات قرآن مجید میں بیان ہوئے، اللہ کی کتاب میں بیان ہوئے۔ پیغمبر کی دعوت کی بنیاد یہ ایمانیات ہیں۔
ان کا معاملہ اخبار احاد پر کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اخبار احاد جانتے ہیں کیا چیز ہوتی ہیں؟ یعنی کسی شخص نے سوال کیا ہے، کہیں کوئی بات کہی ہے، کہیں کوئی چیز زیر بحث آ گئی، کوئی خطبہ دیا اس میں کوئی بات ارشاد فرما دی، تو یہ تو عام چیزیں جو پہلے سے لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے فہم کا بیان ہو سکتا ہے، ان کی کوئی تبیین ہو سکتی ہے، ان کی کوئی وضاحت ہو سکتی ہے، کوئی اجتہادی اطلاق کسی حکم کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ دین کے ایمانیات اس طرح سے بیان کیے جائیں گے؟ دین کے ایمانیات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بنیادی فریضے کی حیثیت سے بیان کیے ہیں، اور اگر وہ زبان سے بیان فرمائے ہیں تو تب بھی ایک ایک آدمی تک پہنچائے ہیں، اور جہاں تک قرآن کا تعلق ہے وہی اصل ماخذ ہے اس میں۔ قرآن مجید پھر آیا کس لیے؟ یعنی وہ یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ نجات کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا چیزیں ماننی ضروری ہیں، کیا چیزیں کرنی ضروری ہیں۔ اگر آپ حدیث جبریل میں بھی دیکھیں تو پہلا سوال کیا ہے؟ ایمان۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو ایک سنت کی حیثیت سے اس پوری مسلمان امت میں جاری ہیں اور اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہی ہیں۔ اس طرح کی باتیں نہ ایمان کا حصہ ہوتی ہیں نہ اسلام کا، یہ در حقیقت وہ اکیڈیمک معلومات ہیں، یعنی علمی چیزیں ہیں جو قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں، جو حدیثوں میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اس میں اہل علم کا فہم بھی مختلف ہو جاتا ہے، تعبیر بھی مختلف ہو جاتی ہے، تعویل بھی مختلف ہو جاتی ہے، اور جب تک ہم دنیا میں ہیں اس وقت تک اس پر غور و خوض بھی ہوتا رہے گا۔ اس طرح کی چیزوں کو علمی طریقے سے پیش کرتے ہیں، اور جس طرح ہم اس سے پہلے بہت سے احکام پر گفتگو کر چکے ہیں، ان چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں، یعنی حجاب سے متعلق، اختلاط مرد و زن سے متعلق کیا ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح ذوالقرنین کے قصے پر گفتگو ہو سکتی ہے، اسی طرح اصحاب کہف پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے اس میں کیا کیا تعویلات آپ کو تفسیر کی کتابوں میں مل جائیں گی، ہم نے بھی اپنا نقطہ نظر اس میں بیان کر دیا ہے۔ تو اس کو اس طرح دیکھا جائے گا، یعنی یہ تفسیری علم ہوگا، اس کو ایمانیات کی فہرست میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر یہ چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں تو پھر ایمانیات کی فہرست کو ذرا اور وسیع کیجئے، اور یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں وہ بھی اس میں نقل کر دی۔ ذوالقرنین پر بھی ایمان لانا ہوگا، ہمیں اصحاب کہف پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ وہ چیزیں قرآن کے بیانات ہیں، قرآن ایک آدمی پڑھے گا، اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، جو اس کا فہم ہوگا اس کے مطابق اس کو حق حاصل ہے کہ اس کو بیان کرے۔ اس طرح کی تمام چیزیں اصل میں علم کے دائرے کی چیزیں ہیں، نہ کہ ایمان کے دائرے کی چیزیں۔ ٹھیک، ہم صاحب اگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مسلمانوں کے ایمان کا حصہ بنانا ہوتا تو کیا یہ ضروری تھا کہ وہ اس بات کو بصراحت قرآن مجید کی کسی آیت میں بیان کرتے کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ مہدی علیہ السلام کا نزول یا ظہور ہوگا؟ اس سے بھی پیچھے جائیے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس کو ایمانیات میں شامل ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ تمام پیغمبر پورا دین لے کے آئے، وہ سب چیزیں جو ہمارے لیے ماننی لازم ہے وہ پہلے دن سے پیغمبروں کو بتائی گئی ہیں، جو ہمارے لیے کرنی لازم ہے وہ پہلے دن سے پیغمبروں کو دی گئی ہیں۔ نماز دی گئی ہے، روزہ دیا گیا ہے، حج دیا گیا ہے، زکوٰۃ دی گئی ہے، یعنی اس کی نوعیت میں تمدن کے لحاظ سے تبدیلیاں بھی آتی رہی ہیں، لیکن یہ پوری چیزیں ہمیشہ سے موجود رہی ہیں۔ تو اس کو پیغمبروں کی ہدایت میں بھی ہونا چاہیے، اس کو قرآن مجید میں بھی بیان ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے آ کر جب بنی اسماعیل کو دعوت دی تو سارے ایمانیات پیش کیے جائیں گے نا ان کے سامنے۔ وہ قرآن مجید اور کس چیز کی کتاب ہے یہی بیان کرے گا، لہٰذا کوئی عقیدہ، کوئی ایمانیات کی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، وہ ہر حال میں قرآن مجید کی بنیاد پر مانی جائے گی، اور جس نے بھی اس کے بارے میں بات کرنی ہے وہ قرآن مجید سے اس کا استدلال کرے گا۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں بہت سی چیزیں بیان ہوئی اسی نوعیت کی، یہ مستقبل کے اخبار ہیں نا، مہدی آئیں گے، سیدنا مسیح کا نزول ہوگا، مستقبل کے اخبار ہیں، وہ ماضی کے اخبار ہیں، تو ان کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، فرعون کے پاس گئے ہیں، عصا کا معجزہ دکھایا ہے، ید بیضا کا معجزہ دکھایا ہے، یہ گفتگو ہوئی ہے، یہ سب کچھ قرآن میں بیان ہوتا ہے۔ قرآن کے ایک ایک حرف پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ علمی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے میں اختلافات ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ ایمانیات کی فہرست میں کبھی شامل نہ ہو سکتے، نہ ان کو کرنا چاہیے۔ ایمانیات وہی ہیں جو اللہ کی کتاب نے بیان کر دیے ہیں، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب میں اگر لوگ نہیں سمجھ پائے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ ملاقات میں یہ چیزیں بیان کیں،
اور اسی طرح بیان کی ہیں، مل ایمان، ایمان کیا ہے، مل اسلام، اسلام کیا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ یعلمکم دینکم، یہ جبریل آئے تھے تم کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو پیغمبر نے جو دین سکھایا ہے اس میں تو اس طرح کی کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو باقی حضرات کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ایمانیات یا عقائد کی حیثیت سے لوگوں سے منوائیں؟ علمی طریقے سے اپنی رائے بیان کریں، جس کو اطمینان ہوگا وہ مان لیں۔ ٹھیک جناب صاحب، آپ نے حدیث جبریل کا ذکر کیا، اسی حدیث میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب علامات قیامت کے بارے میں استفسار کیا گیا تو جو علامت آپ نے بیان کی کہ عرب کے یہ ننگے پیر ننگے بدن جو چرواہے ہیں یہ عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے، یتطاولون فی البنیان، تو یہ جو علامت ہے یہ بھی تو قرآن مجید میں بیان نہیں۔ لوگ پھر سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک علامت قرآن میں نہیں آئی ہے تو پھر دوسرے کے بارے میں یہ کیوں اصرار ہے کہ اس کو بھی قرآن میں آنا چاہیے؟ دیکھیے اس پر تو الگ سے گفتگو کریں گے کیوں آنا چاہیے اور کیوں نہیں آنا چاہیے۔ اصل چیز یہ کہ علامات قیامت جو بھی بیان کی جاتی ہیں یہ اصل میں کیا ہے، مستقبل کے اخبار ہیں، یعنی کچھ اطلاعات ہیں جو آپ کو دی گئی ہیں تاکہ جب یہ سامنے آئیں تو لوگوں کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متعلق لوگ متنبع ہوں، یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہوا ہے، اور اس طرح ہر دور میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تائید کے آثار لوگوں کے سامنے آتے رہیں۔ یہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی اصل کے لحاظ سے کیا ہے، مستقبل کے اخبار۔ تو مستقبل کے اخبار میں نے عرض کیا کہ قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں، ماضی کے اخبار قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں فلاں بات کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس کا تعلق اس کی اہمیت سے۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ عقیدہ ہے، جب یہ کہیں گے یہ ایمان ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ بیان ہوگا۔ جو دونوں علامتیں بیان ہوئی ہیں وہ حدیث میں بیان ہوئی ہیں، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں لوگ اپنی تعویلات بیان کرتے رہے ہیں۔ قرآن مجید کے لیے کیوں لازم ہوا کہ ان کو بیان کریں؟ بہت سے ماضی کے اخبار ہیں آپ کو روایتوں میں ملتے ہیں، وہ قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے۔ قرآن کس لیے آیا ہے؟ یعنی قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نذیر ہو، نذیر للعالمین، وہ آخرت کے بارے میں خبردار کرے اور دین کے مبادی اور اصول بیان کر دے تاکہ لوگوں کے سامنے خدا کی ہدایت بالکل بے کم و کاست آ جائے۔ قرآن مجید نے کچھ اصولی باتیں کہہ کے باقی پیغمبر کے لیے چھوڑ دی ہیں، تو یہاں پر بھی اگر کوئی اصولی بات ہوگی تو اس کی فرع، اس کی شرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، اس کا تعلق علم کی بحث سے ہے۔ یعنی وہ جو دونوں علامتیں میں مانتا ہوں، اس کو بار بار بیان کرتا ہوں، بلکہ ان کی شرح کی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا کا صحیح مفہوم کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ اس میں جن چرواہوں کا ذکر ہے وہ عرب کے چرواہے ہیں، اس پر بھی یہ گفتگو کی ہے۔ لیکن یہ تو کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دونوں علامتیں ایمانیات کا حصہ بن گئی ہیں، اور اگر یہ علامات یہ ایمانیات کا حصہ تھیں تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سوال کے جواب میں بیان کرنی چاہیے تھی۔ یعنی مال ایمان کے جواب میں تو آپ نے بیان نہیں کی، مال اسلام کے جواب میں بھی بیان نہیں کی۔ تو آخری سوال ہے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی قیامت پر ایمان بیان ہو گیا اوپر، قیامت کب آئے گی، اس سوال کا جواب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ نہ میں جانتا ہوں نہ پوچھنے والا جانتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ علامات بتا دیجئے، تو علامات بتائی ہیں، یہ اخبار ہیں، ان کو اخبار النبی کہیے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی اطلاعات۔ یہ اگر روایت کی روح سے ثابت ہوں گی، ان پر تحقیق کی جائے گی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت میں کوئی تردد نہیں ہوگا تو بیان کریں گے، اور اگر اس کا مدعا سمجھ میں آ جائے گا تو لوگوں کو سمجھائیں گے بھی۔ لیکن یہ سب علم ہے، اصحاب کاف کا قصہ علم ہے، ذوالقرنین کا قصہ علم ہے جو قرآن سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ جب قرآن سے حاصل ہوتا ہے تو گویا ایک یقینی علم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، لیکن فہم، مدعا کو سمجھنا، تعویل کرنا، آیتوں کا صحیح مقام کیا ہے اس کو جاننا، یہ سب علم کی بحث ہے۔ ایمانیات وہ ہیں جو آپ نے ہر کہو میں کو بتانے ہیں، ہر عارف و عامی کو بتانے ہیں، وہ ایمانیات خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان فرما دیے ہیں، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں۔ ٹھیک۔ اگر ہم سب ایک سوال جو بالعموم کہا جاتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایمان کا حصہ قرار دے رہے ہیں تو بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہاں ایمان قرار دیا ہے، قرآن مجید میں کہاں زیر بحث ہے جس میں ایمان کی مکمل جو تفصیلات ہیں موجود ہیں؟ تو اس کے جواب میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ
یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جو اس کی نفی کر رہی ہے؟ آپ نفی کی کوئی دلیل جب تک نہیں لاتے تب تک تو ہر چیز جو روایتوں میں آ جاتی ہے ایمان کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ بات ہے ایمان کا حصہ کیسے بنائیں گے؟ ایمان ہوگا تو ایمان کا حصہ بنائیں گے نا، وہ ایمانیات کی چیز ہونی چاہیے۔ یعنی ایمانیات کا حصہ اخبار نہیں ہوتے۔ میں نے تو عرض کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو قرآن میں آ جائے گی اسے آپ ایمانیات کا حصہ بنا دیں۔ ایمانیات اور چیز ہے، اور علم جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ اور چیز ہے۔ اس کو بیان کرنا ہے تو کتاب العلم میں بیان کر لیں۔ ایمانیات کو الگ رکھا جائے گا، شریعت کو الگ رکھا جائے گا، وہ دین کا پورا نظم ہے۔ یعنی دین کے کانٹینٹ جب بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں ایمان، اخلاق یا الحکمہ ہے، اور پوری شریعت یا الکتاب ہے۔ یہ دین کا کانٹینٹ ہے جو لوگوں کو بتانا ہے، جس کو منوانا ہے، جس کی دعوت دینی ہے، جس میں غلطی پر متنبہ کرنا ہے۔ اس کے بعد علم ہے جو ہمیں قرآن مجید سے حاصل ہوتا ہے، وہ حدیثوں سے بھی حاصل ہوتا ہے، اس کو اپنے لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ یعنی قرآن مجید میں اگر علم کی کوئی بات بیان ہوئی ہے، یہ تاریخ کا علم ہے نا جی، اس میں استدلال کیا گیا، عاد ثمود، عاد پر ایمان رکھتے ہیں آپ، ثمود پر ایمان رکھتے ہیں، ایمانیات میں بیان کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں جب ان کو مسلمان کرتے ہیں کہ ایمان لاؤ، عاد بھی تھے اور ثمود بھی تھے، قوم فرعون بھی تھی۔ بھئی یہ علم کی باتیں ہیں، اور قرآن مجید میں چونکہ بیان ہوئی ہیں تو اس لیے یقینی علم ہے، تو ہم اس کو یقینی علم کی حیثیت سے بیان کریں گے۔ اور جہاں کہیں تعویل میں اختلاف ہوگا یا فہم میں اختلاف ہوگا اس میں لوگوں کو حق دیں گے کہ وہ اپنی رائے بیان کریں۔ ایمانیات کے بارے میں تو بحث ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اور روز جزا پر ایمان، اس پر دین کی عمارت قائم ہے۔ اس وجہ سے ایمانیات کا فرق اور علم کا فرق سمجھنا چاہیے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو۔ بہت تفصیل سے آپ نے یہ بات واضح کی کہ جو چیز کو عقیدہ کہا جاتا ہے، اور جس کو کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لانا گویا مسلمان ہونے کی شرط ہے، وہ خود قرآن مجید میں کیسے یا کہاں بیان ہوئی ہے، اور اس طرح کی چیزیں علم کی ہوتی ہیں، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ظہور مہدی کی روایت ہے، اس کی جو خبر ہے، یہ ایسا نہیں ہے کسی ایک حدیث، کسی دو حدیثیں، کسی چار حدیثوں میں آ گئی ہے، بلکہ یہ متواتر احادیث میں نقل ہوئی ہے۔ میں چند آپ کے سامنے اقوال رکھتا ہوں، پھر ہم جانیں گے کہ یہ متواتر حدیث کیا ہوتی ہے، اور کوئی بات اگر حدیث سے خبر واحد میں آئے اور متواتر میں آئے تو اس میں درجے کے لحاظ سے کیا فرق ہوتا ہے۔ ابن حجر عسقلانی کا ایک قول ہے میرے سامنے، یہ کہتے ہیں کہ ظہور مہدی کی احادیث حد تواتر تک پہنچی ہیں، اور سیوطی نے پھر اس کو مزید واضح کر کے کہا ہے کہ تواتر سے مراد تواتر مانوی ہے۔ اسی طرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اس باب کی بہت ساری روایات ہیں جو بالکل تواتر کے قریب ہیں۔ شوکانی کی میرے سامنے بعض عبارتیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ظہور مہدی کی روایات تواتر کی حد تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو تواتر ہے، حدیث متواتر کی اصطلاح بھی ہمارے یہاں آتی ہے، اس میں اور خبر واحد میں کیا فرق ہوتا ہے، اور اگر کوئی چیز تواتر سے بیان ہو تو پھر اس کی اہمیت کیا بڑھ جاتی ہے؟ پہلے تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ جو عام طور پر عقائد کی بات کی جاتی ہے، جس پر میں نے اس سے پہلے تبصرہ کیا، تو عقائد اہل سنت کی کتابیں الگ سے لکھی گئی ہیں، عقائد اہل تشیع کی کتابیں الگ سے لکھی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک جماعت اپنے خاص نام کے ساتھ وجود میں آ گئی ہے تو اب اس نے کن کن چیزوں کو ماننا اپنی شناخت قرار دیا ہے۔ یعنی ایک ہے اسلام کے عقائد، وہ وہی ہیں جو بیان ہوئے قرآن مجید میں۔ اب کچھ لوگوں نے جب ایک خاص نقطہ نظر اختیار کیا یا ایک مدرسہ فکر قائم کیا تو انہوں نے کن چیزوں کو ماننا اہل سنت ہونے کے لیے ضروری قرار دیا یا اہل تشیع ہونے کے لیے ضروری قرار دیا۔ جیسے امامت کا عقیدہ ہے، اہل سنت تو اس کو نہیں مانتے نا، لیکن اہل تشیع کے ہاں وہ ایک طرح سے بنیادی عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جو گروہ بعد میں وجود میں آئے ہیں وہ اپنے عقائد کی حیثیت سے ان کو بیان کرتے ہیں تو کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب آپ ان گروہوں سے اوپر اٹھ کر اللہ کے دین کو جس طرح کہ وہ خدا کے پیغمبر نے پیش کیا بیان کریں گے، وہاں وہی ترتیب ہوگی جو میں نے عرض کر دی ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عقیدے کا لفظ اصل میں کس پس منظر میں استعمال ہوتا ہے۔ خود اس لفظ اہل السنہ والجماعہ کو دیکھیے نا، یعنی یہ کہاں سے وجود میں آیا ہے؟ یہ جانتے ہیں آپ کے قرآن مجید نے صراحت سے بیان کر دیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے ان کے باپ ابراہیم نے مسلمان کا لفظ استعمال کیا، سماکم المسلمین۔ میرے اور آپ کے لیے جو دین کی قائم کردہ شناخت ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ مجھ سے جب میرا مذہب پوچھا جائے گا تو میں کہوں گا اسلام،
مجھ سے جب میری مذہبی شناخت پوچھی جائے گی تو وہ کیا ہے مسلمان، تو پھر یہ اہل السنہ والجماعہ کیا ہے، جاننا چاہیے نا اس بات کو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں خوارج پیدا ہوئے، اور یہ بات میں عرض کر رہا ہوں خود اہل السنہ والجماعہ بھی عام طور پر اس سے واقف نہیں ہے، یعنی خوارج پیدا ہوئے۔ خوارج کے ہاں دو چیزیں بڑی امتیازی حیثیت رکھتی تھیں، ایک یہ چیز کہ وہ قرآن کے ساتھ سنت کو وہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے رجم پر بحث کی، بعض اور چیزوں کا انکار کیا۔ دوسری جانب وہ انارکسٹ ہو کے رہ گئے، یعنی ان کے ہاں جو نظم اجتماعی ہے، یعنی اگر مسلمانوں کا کوئی سیاسی نظم قائم ہوتا ہے جس کو نظم اجتماعی کہیے، تو وہ کہتے تھے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو لوگ بھی ہیں وہ اپنے طریقے کے اوپر مذہبی زندگی بسر کریں۔ تو نظم اجتماعی کو عربی زبان میں الجماع کہا جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں میں بھی یہی تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ الجماع کیا ہے؟ السلطان، یعنی مسلمانوں کا سیاسی نظم، اس کے لیے عربی زبان میں الجماع کی تعبیر ہے۔ تو اہل السنہ والجماع کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی خوارج کے مقابلے میں وہ گروہ جو سنت کا بھی قائل ہے اور نظم اجتماعی کا بھی قائل ہے۔ تو گویا ایک گروہ پیدا ہوا، ایک فرقہ پیدا ہوا، اس کے مقابل میں کچھ لوگوں نے اپنی الگ شناخت بیان کی۔ تو جس طرح اس شناخت کو ایک الگ نام دیا گیا، بالکل اسی طریقے سے عقائد کی فہرستیں بھی الگ الگ ہونا شروع ہو گئیں۔ تو میرے نزدیک ان دونوں کاموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کریں، اپنے دین کو اسلام کی حیثیت سے پیش کریں، اور ہمیشہ یہ بتائیں کہ آپ جو کچھ مانتے ہیں اس کی بنیادیں اللہ کی کتاب میں کہاں ہیں، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کی بنیادیں اللہ کے پیغمبر کی سنت میں کہاں ہیں۔ تو یہ پہلی بات سمجھ لیجئے۔ اب اس کے بعد تواتر کی بحث پر ہم آتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تواتر وہ ہے جس کو علمی اصطلاح میں تواتر طبقہ کہا جاتا ہے، جس کو نقل الکافہ عن الکافہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے کہ امام شافعی نے تعبیر کیا، جس طرح کے بعض جلیل القدر ہمارے ائمہ تعبیر کرتے رہے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے تمام لوگ صحابہ کرام کے زمانے سے اس بات کو دین کی حیثیت سے آگے منتقل کر رہے ہیں۔ یہ تواتر بالکل الگ چیز ہے، اس میں نہ راوی دیکھے جاتے ہیں، نہ بیان کرنے والا کون ہے دیکھا جاتا ہے، یہ تو مسلمانوں کے پورے ایمان و عقیدہ کا بیان ہے جو آگے چل رہا ہے۔ یعنی ان کے ہاں اللہ کی کتاب اسی طرح منتقل ہوئی ہے، قرآن مجید کے بارے میں جب کہا جائے گا کہ کس طرح منتقل ہوا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ سنت کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، یعنی تمام مسلمانوں نے قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور اپنی آئندہ نسلوں کو منتقل کرنا شروع کر دیا۔ یہی معاملہ سنت کا ہے۔ تو یہ تواتر کے لفظ سے غلط فہمی نہ ہو کہ یہاں جو تواتر زیر بحث ہے اس کا کوئی تعلق اس تواتر سے نہیں۔ دین اصلاً اس تواتر سے منتقل ہوا ہے، یعنی ایک پورے طبقے کا کسی روایت کو، کسی چیز کو آگے منتقل کر دینا، اس میں افراد کی بحث ہی نہیں ہوتی، اس میں راوی دیکھے ہی نہیں جاتے۔ یعنی 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام نے دین لیا اور اس کو اگلی نسلوں کو منتقل کرنا شروع کر دیا۔ وہ لاکھوں میں بدلے اور لاکھوں کروڑوں میں بدلے، اور آج 1.5 ارب سے زیادہ تعداد ہے ان کی۔ تو نسلاً بعد نسلاً یہ چیز منتقل ہوتی ہے۔ یہ تاریخ کے منتقل ہونے کا سب سے زیادہ مستند ذریعہ ہے، یعنی تاریخ کے جو واقعات اس طرح منتقل ہوتے ہیں یا حقائق اس طرح منتقل ہوتے ہیں وہ ہر شک و شبہ سے بالا ہو جاتے ہیں۔ اس کو الگ رکھیے۔ اب اس کے بعد آئیے جو ہمارے ہاں اخبار کے ذیل میں تواتر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی نوعیت یہ ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں، جیسے میں کئی مرتبہ بتا چکا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی لوگوں نے سنی ہوئی بیان کرنا شروع کر دی۔ ایک آدمی نے، 2 آدمیوں نے، 3 آدمیوں نے۔ اب جب بہت سے لوگوں نے کوئی بات بیان کی، یعنی آپ نے دیکھا کہ 10-20 لوگ بیان کر رہے ہیں، 50-60 لوگ بیان کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں، تو اس کے لیے بھی خبر متواتر کی اصطلاح ایجاد کرنا شروع کی گئی۔ یعنی یہ اب 1 راوی ہے، 2 راوی ہیں، 10 راوی ہیں، 20 راوی ہیں، کافی بڑی تعداد ہو گئی، تو عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ بات تو تواتر سے منتقل ہو رہی ہے۔ گویا محدثین کے ہاں اس اصطلاح نے رواج اختیار کیا۔ آپ اگر قواعد کی کتابیں دیکھیں، یعنی جو حدیث کے اصول کی کتابیں ہوتی ہیں، تو اس میں بحثیں ہوتی ہیں کہ اچھا 60 راوی ہو جائیں تو تواتر ہوگا، اچھا 40 ہو جائیں تو ہوگا،
اچھا 20 ہو جائیں تو ہوگا یہ ہوگا. تو یہ تواتر اور ہے، یہ تواتر اور ہے. اب اگر فرض کر لیجئے کہ یہ معاملہ ہو تو یہاں پر یوں نہیں ہوتا کہ چونکہ 60 آدمیوں سے ایک چیز مل گئی ہے، چونکہ 20 سے مل گئی ہے، چونکہ 40 سے مل گئی ہے. نہیں، یہ اخبار احاد ہیں جن کا مجموعہ بنایا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے ان میں سے ہر خبر کو دیکھا جائے گا کہ اس کے راوی کون ہے، ہر خبر کو دیکھا جائے گا کہ وہ کیا معیارات پر پوری اترتی ہے. اس میں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ لفظ تواتر یا 60 یا 50 لوگ گن کے آپ کسی کو مروب کر دیں اور یہ کہیں کہ اس کو مانو. نہیں، یہاں تنقید بھی ہوگی، یہاں تجزیہ بھی ہوگا، یہاں اس چیز کو دیکھا بھی جائے گا، اس کو پرکھا بھی جائے گا. یہاں بنیاد ہی یہاں سے قائم ہوگی. آپ جھوٹی باتیں 50 آدمیوں کی طرف نسبت کر کے بیان کر دیں. ہمارے ہاں کتنی کتابیں ہیں جو موضوعات کے نام سے ہیں، جن میں موضوع روایتیں، گھڑی ہوئی روایتیں بیان کی جاتی ہیں. وہ 40-50 لوگوں کی نسبت سے اگر بیان ہو جائیں گی تو وہ تواتر ہو جائے گا. پہلے یہ ضروری ہے کہ اخبار احاد میں واضح کر چکا ہوں کہ علمی اصطلاح ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دے دیا، سنت دے دی، وہ تواتر و اجماع سے منتقل ہو گئے، لیکن کسی 1 2 4 5 10 لوگوں نے آپ کی کوئی سنی ہوئی بات بیان کرنا شروع کر دی، آپ کا کوئی دیکھا ہوا عمل بیان کرنا شروع کر دیا. یہ در حقیقت تاریخی ریکارڈ ہے، اور اس تاریخی ریکارڈ میں اس کی بھی اہمیت ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ بات 40 لوگ بیان کر رہے ہیں، لیکن 40 کو گننے سے پہلے دیکھا جائے گا 40 کون ہے. یعنی مجہول لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، کیا تعداد ہے ان کی، یہ تو بات کا مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ تو یہ کہ ہیں کون. تو وہ جو ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ گفتگو کر چکے کہ حدیث کے علم میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. بیان کرنے والے کا کردار کیا ہے، سیرت کیا ہے، جس کو آپ عدل سے، صدق سے، ثقافت سے، وثاقت سے بیان کرتے ہیں. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تاریخی لحاظ سے اتصال ہے. یعنی یہ بات بیان کی ہے اگر کسی نے اور یہ کہا کہ میں نے فلاں سے سنی ہے، تو ان کی ملاقات کا امکان بھی ہے، زمانہ ایک ہے. ایسا تو نہیں کہ وہ حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، بعد میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا اس شہر میں کبھی جانا ہی نہیں ہوا، ان کی ملاقات ممکن ہی نہیں ہوئی. تو اتصال دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد حفظ و اتقان کو دیکھا جاتا ہے. یہ چیزیں دیکھنے کے بعد بھی روایت فنی اصطلاح میں صحیح الاسناد ہوتی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب قبولیت کے درجے پر پہنچ گئی. اس سے اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس میں کوئی علت تو نہیں پائی جاتی، اس میں شذوذ تو نہیں پایا جاتا. شذوذ کا مطلب یہ ہے کہ کسی زیادہ ثقہ کی روایت کے مقابل میں تو نہیں کھڑی ہو گئی ہے آگے. اور زیادہ ثقہ لوگ مان لیتے ہیں، سب سے بڑی ثقہ چیز کیا ہے، وہ تو قرآن مجید ہے. تو قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، سنت کے خلاف تو نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اور سنت وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو دیے ہیں، وہ اجماع اور تواتر سے ہم تک منتقل ہو رہے ہیں. تو یہ دیکھا جائے گا. اسی طرح علم اور عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کسی روایت کو قبولیت کی سند دیتے ہیں. قبولیت کی یعنی یوں نہیں ہے کہ اس کی حجت اب دنیا پر قائم ہو گئی ہے. میرے نزدیک، میری تحقیق کے مطابق یہ مقبول ہے، قبول کی جا سکتی ہے. امام بخاری کو نہیں اتفاق ہوا اس سے. امام بخاری کے نزدیک وہ مقبول ہے، امام مسلم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہوتا ہے. اس لیے اس کی حجت اسی شخص پر قائم ہوتی ہے جو اس تحقیق پر مطمئن ہو جائے. کہ یوں نہیں ہو سکتا کہ امام بخاری نے چونکہ قبول کر لیا ہے تو اب امام مسلم پر بھی قبول کرنا لازم ہو گیا ہے. وہ اپنے طریقے سے تحقیق کریں گے. اسی طرح ائمہ رجال میں بہت سے اختلافات ہو جاتے ہیں. ایک امام یہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میری معلومات کی حد تک تو یہ آدمی بالکل عادل ہے، ثقہ ہے، ہر لحاظ سے قابل اعتماد ہے. دوسرا یہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے تجربے میں یہ بات نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ باتیں گھڑتا ہے، یا اس کے حافظے میں یہ نقص تھا، یا یہ روایت تو اس نے فلاں دور میں آ کے بیان کی ہے. تو یہ تمام بحثیں اس تاریخی ریکارڈ میں ہوتی ہیں. تو جب ان بحثوں سے گزر کر روایات کا ایک ذخیرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اب مثلا مثال کے طور پر وہ روایتیں 10 ہو گئی، وہ 20 ہو گئی، وہ 50 ہو گئی، تعدد طرق ہو گئی، اس میں بہت سے طریقوں سے آ گئی. اب آپ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تواتر کے درجے پر پہنچ رہی ہیں. تو یہ وہ تواتر نہیں ہے، یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے، اور یہ اخبار کے ذیل میں اس طرح زیر بحث آتا ہے. ٹھیک.
اچھا ہم سب یہ جو تواتر جس کو ہم کہتے ہیں قرآن مجید کے بیان کے موقع پہ قرآن مجید جو ہے متواتر نسل در نسل جیل انل جیل کافہ انل کافہ سنت کا بھی یہی معاملہ ہے، تو یہاں تو تواتر ہے نقل علم کا وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے یہ انفارمیشن آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب تواتر ہم وہاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کوئی دینی اصطلاح تو نہیں ہے، علم کی اصطلاح ہے، تو علم کی اس اصطلاح کو جو کہ دنیا میں رائج ہے اس ٹرانسفارمیشن آف نالج کے لیے جو متواتر ہو رہا ہے، اس کو کیا حدیث کے باب میں جو ہمارے محدثین نے استعمال کیا تو کیا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں، اور آپ کی نظر میں حدیث پر بھی تواتر کا حکم لگایا جا سکتا ہے؟ میرے نزدیک بالکل نہیں لگانا چاہیے، یہ ویسے بھی غلط بات ہے، اور اخبار احاد کو اخبار احادی کی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے تفصیل کر کے آپ کو یہ بتایا کہ یہ اس ذیل کی چیز ہے، یعنی اس کی بنیاد پر کوئی چیز اس تواتر میں داخل نہیں ہو جاتی کہ جس کے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں تو لوگ گنے جا رہے ہیں تو گننے سے پہلے ان کو دیکھنا ضروری ہے، کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں، کس سے روایت کر رہے ہیں، سنی بھی ہے یا نہیں سنی، سمجھی بھی ہے یا نہیں سمجھی، یہاں وہ سب چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ اور محدثین ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی اس طرح کے جو تبصرے ہوتے ہیں یہ کر دیتے ہیں مختلف لوگ، لیکن محدثین جب ان چیزوں پر کلام کرتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک، ہم سب یہ جو سلسلہ ہے ظہور مہدی پر اعتراضات کے حوالے سے یہ جاری ہے۔ ہم نے ابتدائی طور پر آج کی نشست میں آپ سے چند چیزیں پوچھی ہیں، بہت زیادہ سوالات ہیں ان روایتوں کے بارے میں جو روایتیں ضمن میں پیش کی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 200-250 کے قریب روایتیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صراحت سے یہ پیشنگوئی فرمائی ہے کہ مہدی علیہ السلام کا قیامت سے پہلے ظہور ہوگا۔ وہ روایتیں کون کون سی ہیں، ان میں سے اگر ضعیف روایتیں ہیں تو ضعیف کیسے ہوتی ہے کوئی روایت، اور پھر اصل روایتوں کے اوپر بھی ہم آپ سے انشاءاللہ بہت تفصیل سے اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔